بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں چیپٹر جو ہے اس کے آخر میں چند آبجیکٹیو اینڈ شارٹ کوشچن دیے گئے ہیں، ان کو ہم سالو کریں گے آج۔ قرآن مجید میں فتح مبین کس کو قرار دیا گیا؟ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ حدیبیہ کہاں ہے؟ مکہ کے جنوب میں ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے کب روانہ ہوئے؟ یکم ذی-القعدہ 6 ہجرہ میں سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے۔ نیکسٹ ہے کہ خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ یہ اہل مکہ نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے کسے بھیجا؟ خالد بن ولید کو 200 سوار۔ یہ واقعہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے۔ نیکسٹ ہے بیعت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی طرف سے خود بیعت کی؟ حضرت عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیا، اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ شرائط صلح کی شرائط جو ہیں طے کرنے کے لیے قریش مکہ نے کسے بھیجا؟ یہ سہیل بن عمر کو، جو ابو جندل کا باپ تھا۔ اچھا، یہ ابو جندل کون تھا؟ سہیل بن عمر کا بیٹا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کو مدینے جانے کی اجازت نہیں تھی، چونکہ اس میں معاہدے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ سہیل بن عمر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ بڑا زبردست مقرر تھا، جو جنگ بدر کے قیدی تھے ان میں وہ شامل تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان استعمال کیا کرتا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کا کردار بڑا مثالی تھا، اور اس نے مکہ میں لوگوں کو آبائی دین کی طرف لوٹنے سے روکا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ مکہ کے کس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا؟ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، یا معاہدے کے تحت صلح حدیبیہ کے تحت وہ مسلمانوں کے حامی بن گئے۔ کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا؟ بنو بکر جو ہیں انہوں نے قریش کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ نیکسٹ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ نے جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام کیا تھے؟ اسہمہ، اس کا نام بن ابجز، اسہمہ بن ابجز اس کا نام تھا۔ جس شہنشاہ ایران نے جس کو اس شہنشاہ ایران کا نام بتائیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ روم کے کون سے بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی؟ کیسر کو، ہرقل اس کا نام تھا۔ سیزر یا کیسر جو ہے یہ تو ان کا لقب تھا رومی بادشاہوں کا۔ ہرقل کیسر روم نے کس عرب سے
عرب کے کس باشندے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے؟ ابو سفیان سے اس نے سوالات کیے۔ ہرقل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کون لے کر گیا تھا؟ حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ نام مبارک لے کر گئے تھے۔ مصر کے کس بادشاہ کو دعوتی خط لکھا گیا اور کون لے کر گیا؟ مقوقش اس کا نام تھا اس مصری بادشاہ کا، اور حاتب بن ابی بلتا جو ہیں یہ نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ اچھا، شاہ ایران کے پاس دعوت نامہ کون لے کر گیا تھا؟ عبداللہ بن حذیفہ سہمی جو ہے وہ نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ خسرو پرویز نے کسرا ایران جو خسرو پرویز تھا اس نے دعوتی خط کا کیا جواب؟ اس نے نامہ مبارک پھاڑ دیا، گستاخانہ الفاظ کہے، گورنر یمن بازان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرے۔ خسرو کا کیا انجام ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے آپ نے فرمایا کہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ہو گئے جس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اور خسرو پرویز اپنے ہی بیٹے شرویہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ گورنر یمن شہر بن بازان کیوں مسلمان ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر خسرو پرویز کے انجام کا اس کو بتایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ شاہ حبشہ اور گورنر یمن کے علاوہ کون سا حکمران مشرب اسلام ہوا؟ عمان کا جو حکمران تھا جعفر اور اس کا بھائی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عمان کی بادشاہ کے پاس دعوتی خط کون لے کر گیا تھا؟ عمر بن عاص خط لے کر گئے تھے۔ خیبر کے یہودیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ بنانے کے لیے کس قبیلے کو خیبر کی نصف پیداوار دینے کا وعدہ کیا تھا؟ بنو غطفان کو، جو کہ ان کے پرانے حلیف تھے۔ جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس کب آئے؟ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ واپس حبشہ سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ ہجرت حبشہ میں شامل تھے، یہی نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور انہوں نے ہی مسلمانوں کی جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے ان کی نمائندگی کی۔ اچھا، نیکسٹ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی؟ سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے۔ غزوہ معتہ میں اسلامی فوج کس کے خلاف بھیجی گئی؟ بنو غسان کے خلاف یہ فوج جو ہے شرحبیل بن عمر غسانی جو ہے اس نے حارث بن عمیر کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر جا رہے تھے، ان کو شہید کر دیا تھا۔ اچھا، غزوہ معتہ میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ غزوہ معتہ میں سپہ سالار جو ہے وہ 3 تھے۔ زید بن حارث تھے، اس کے بعد جعفر بن ابی طالب تھے، اور تیسرے عبداللہ بن رواح، اور یہ تینوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا گیا۔ اچھا، فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کہاں ٹھہرا؟ وادی زہران میں جو ہے اسلامی لشکر ٹھہرا تھا۔ ابو سفیان نے اسلام کب قبول کیا؟ وہ پکڑا گیا تھا اسلامی فوج کے ہاتھوں، اور حضرت عباس کے سمجھانے پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں کن لوگوں نے مقابلہ کیا؟ اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر نے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کے راول دستے کی قیادت کس نے کی تھی؟ حضرت خالد بن ولید نے۔ خالد بن ولید کے ساتھ جھڑپ میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ 12 افراد مارے گئے تھے، جس میں
اور 2 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان شہداء کے نام بتائیں۔ کرز بن جابر فاری، اور یہ ہیں حنیس بن خالد بن ربیہ۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی کنجی کسے دے گی؟ عثمان بن طلحہ کو۔ کنجی جو ہے انہی کے پاس تھی، یہ کنجی ان کو ہی واپس کر دی گئی۔ کعبہ کی چھت پر اذان کس نے دی؟ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ فتح مکہ کے موقع پر کن لوگوں کو خون بہانے کا اعلان کیا گیا؟ نام بتائیں۔ عبد عزیٰ بن حنظل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن نفیل بن وہب، حبار بن اسود۔ مذکورہ بالا افراد میں سے کن کو معاف کر دیا گیا؟ عبداللہ بن ابی سرہ کو، اور یہ حبار بن اسود کو۔ جن لوگوں کو فتح کے موقع پر قتل کیا گیا ان میں سے 2 کا نام بتائیں۔ عبد عزیٰ بن حنظل، ابن اختل، عبد عزیٰ بن اختل، مقیس بن حبابہ کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، پھر طائف کے اس نابینا ماہر جنگجو کا نام بتائیں جس نے بنو حوازن کو جس کو بنو حوازن اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ درید بن سہمہ تھے۔ غزوہ حنین کب لڑی گئی؟ یہ 8 ہجرہ میں شوال میں۔ غزوہ حنین میں کون سی رضائی بہن آقا علیہ السلام کی گرفتار ہوئی؟ شیمہ بنت حارث۔ طائف کے معرکے میں کس بات پر تلخی ہوئی تھی؟ مال کی تقسیم کے معاملے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلخی کو کیسے دور کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں، اور آپ یعنی انصار جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاؤ۔ تبوک کا غزوہ کس کے خلاف تھا؟ رومیوں کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ غزوہ تبوک کی خاص بات کس مسلمانوں کی تربیت کا باعث بنی؟ اس میں جو ہے وہ مال سے جو ہے وہ کا لالچ جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے جہاد کے فنڈ میں غزوہ تبوک پر کیا پیش کیا؟ حضرت ابوبکر نے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر نے نصف۔ حضرت عثمان نے کیا پیش کیا؟ بے شمار نقدی، 300 اونٹ اور 100 گھوڑے جو تھے وہ حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تھینک یو جی۔ اس کے بعد ہم چھٹا چیپٹر شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔